أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين أولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سورۃ المدثر سورہ مدثر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 56 آیتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو
پھر ڈر سنا دے، اپنے رب کی بڑائی بول۔ اے لحاف میں لپٹنے والے، کھڑا ہو، پھر ڈر سنا دے اور اپنے رب کی بڑائی بول، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ، اور ایسا نہ کر کے احسان کرے اور بدلہ بہت چاہے، اور اپنے رب سے امید رکھ۔ پھر جب بجنے لگے وہ کھوکھری چیز، پھر وہ اس دن مشکل دن ہے، منکروں پر نہیں آسان۔ چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا، اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر، اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے، اور تیاری کر دی اس کے لیے خوب تیاری۔ پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں، ہرگز نہیں، وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف۔ اب اس سے چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی، اس نے فکر کیا اور دل میں ٹھہرا لیا، سو مارا جائیو کیسا ٹھہرایا۔ پھر مارا جائیو کیسا ٹھہرایا، پھر نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ تھتھایا، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا اور کچھ نہیں، یہ جادو ہے چلا آتا، اور کچھ نہیں، یہ کہا ہوا ہے آدمی کا، اب اس کو ڈالوں گا آگ میں، اور تو کیا سمجھا کیسی ہے وہ آگ، نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے، جلا دینے والی ہے آدمیوں کو، اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے۔ اور ہم نے جو رکھے ہیں دوزخ پر داروغہ وہ فرشتے ہی ہیں، اور ان کی جو گنتی رکھی ہے سو جانچنے کو منکروں کے، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو ملی ہے کتاب، اور بڑھے ایمانداروں کا ایمان، اور دھوکہ نہ کھائیں جن کو ملی ہے کتاب اور مسلمان، اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دل میں روگ ہے اور منکر، کیا غرض تھی اللہ کو اس مثل سے۔ یوں بچلاتا ہے اللہ جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے جس کو چاہے، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر کو مگر خود وہی، اور وہ تو سمجھانا ہے لوگوں کے واسطے۔ سچ کہتا ہوں اور قسم ہے چاند کی اور رات کی جب پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب روشن ہوئے، وہ ایک ہے بڑی چیزوں میں کی، ڈرانے والی ہے لوگوں کو۔ جو کوئی چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، ہر ایک جی اپنے کیے کاموں میں پھنسا ہوا ہے، مگر داہنی طرف والے باغوں میں ہیں، مل کر پوچھتے ہیں گنہگاروں کا حال، تم کاہے سے جا پڑے دوزخ میں؟ وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے اور نہ تھے کھانا کھلاتے محتاج کو، اور ہم تھے باتوں میں دھسنے والوں کے ساتھ، اور ہم تھے باتوں میں دھسنے والوں کے ساتھ، اور ہم تھے جھٹلاتے انصاف کے دن کو، یہاں تک کہ آ پہنچی ہم پر وہ یقینی بات، پھر کام نہ آئے گی ان کے سفارش کرنے والوں کی۔ پھر کیا ہوا ان کو کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، گویا کہ وہ گدھے ہیں بدکنے والے، بھاگے ہیں غل مچانے سے، بلکہ چاہتا ہے ہر ایک مرد ان میں کا ملیں اس کو ورق کھلے ہوئے، ہرگز نہیں، پھر وہ ڈرتے نہیں آخرت سے، کوئی نہیں، یہ تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اس کو یاد کرے، اور وہ یاد جبھی کریں کہ چاہے اللہ، اور وہ یاد جبھی کریں کہ چاہے اللہ، وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے بخشنے کے لائق۔ خلاصہ تفسیر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو، یا یہ کہ مستعد ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ جو کہ مقتضائے منصب نبوت کا ہے۔ اور یہاں تبشیر یعنی جنت کی بشارت کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ یہ آیت بالکل ابتدائی نبوت کی ہے، اس وقت باستثناء ایک دو کے کوئی مسلمان نہیں تھا، تو انذار ہی انصب تھا۔ اور اپنے رب کی بڑائیاں کرو کہ تبلیغ میں سب سے پہلی چیز توحید ہے، اور آگے بعض ضروری اعمال و عقائد و اخلاق کی تعلیم ہے جس پر خود بھی عامل رہنا چاہیے کہ تبلیغ کے ساتھ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے۔ یعنی ایک تو اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے
یہ اعمال میں سے ہے، اور چونکہ بالکل ابتدا میں نماز نہ تھی اس لیے اس کا حکم نہیں ہوا۔ اور دوسرے یہ کہ بتوں سے الگ رہو جس طرح کے اب تک الگ ہو، یہ عقائد میں سے ہے، یعنی بدستور سابق توحید پر دوام رکھو، اور باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی احتمال نہ تھا، پھر بھی یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ عقیدہ توحید کی اہمیت معلوم ہو کہ معصوم کو بھی باوجود احتیاج نہ ہونے کے اس کی تعلیم کی جاتی ہے، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ معاوضہ چاہو، یہ متعلق اخلاق کے ہے، اور گو اوروں کے لیے یہ امر جائز ہے مگر خلاف اولا ہے، جیسے سورہ روم کی آیت وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا کی تفسیر سے معلوم ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چونکہ اعلیٰ و ارفع ہے اس لیے آپ پر اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ اور پھر انذار و تبلیغ جو ایذا پیش آوے اس پر اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کیجئے، یہ خاص اخلاق متعلقہ بالتبلیغ میں سے ہے، پس یہ آیتیں جامع ہو گئیں اصلاح اعمال و اخلاق کو اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے۔ پھر اس ڈرانے کے بعد جو کوئی ایمان نہ لاوے اس کے لیے یہ وعید ہے کہ جس وقت سور پھونکا جاوے گا سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔ آگے بعض خاص کفار کا ذکر ہے، یعنی مجھ کو اور اس شخص کو اپنے حال پر رہنے دو کہ ہم اس سے نمٹ لیں گے جس کو میں نے مال و اولاد سے خالی اور اکیلا پیدا کیا، جیسے کہ پیدا ہونے کے وقت آدمی کے پاس نہ مال ہوتا ہے اور نہ اولاد، اور مراد اس سے ولید بن مغیرہ ہے جس کا قصہ معارف و مسائل کے تحت آئے گا، اور اس کو کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے دیے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی باوجود اس کے اس مال و اولاد کا شکر بجا نہ لایا کہ ایمان لے آتا، بلکہ اس نعمت وافرہ کو براہ کفران و بے قدری قلیل سمجھ کر اس بات کی ہوس رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دوں۔ ہرگز وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، اور مخالفت کے ساتھ عدم قابلیت ظاہر ہے۔ استدراج کا معاملہ اس سے الگ ہے، اس شخص کی نزول آیت کے روز سے ظاہراً بھی ترقی بند ہو گئی، چنانچہ پھر نہ کوئی اولاد ہوئی اور نہ کچھ مال بڑھا، اور یہ سزا تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں اس کو عن قریب یعنی مرنے کے بعد دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ حدیث ترمذی مرفوعاً ہے کہ صعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے، 70 برس میں اس کی چوٹی پر پہنچے گا، پھر وہاں سے گر پڑے گا، پھر اسی طرح ہمیشہ چڑھے گا اور گرے گا، اور وجہ اس سزا کی وہی عناد ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ اور آگے بھی اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ یہ کہ اس شخص نے اس بارے میں سوچا کہ قرآن کی شان میں کیا بات تجویز کروں، پھر سوچ کر ایک بات تجویز کی جس کا بیان آگے آتا ہے، تو اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی، اور پھر مقرر اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی۔ یہ تعجیب مقرر اس کی سخت مذمت اور قابل تعجیب بات پر ہے، یعنی جیسے بے جوڑ بات تجویز کی جس کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر حاضرین کے چہروں کو دیکھا کہ وہ تجویز کی ہوئی بات ان سے کہوں، پھر منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ اس کو قرآن سے بہت کراہت و انقباض ہے، اور زیادہ منہ بنایا اور پھر منہ پھیرا اور تکبر ظاہر کیا، جیسا عادت ہے کہ جس چیز کو قابل اعراض سمجھتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی گردن پھیر لیتے ہیں اور اظہار تنفر کرتے ہیں۔ پھر بولا کہ بس یہ تو جادو ہے جو اوروں سے منقول ہے، بس یہ تو آدمی کا کلام ہے، یہ بیان ہے اس تجویز مذکور کا، مطلب یہ کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے جس کو آپ کسی جادوگر سے نقل کر دیتے ہیں، یا آپ خود مصنف ہیں لیکن یہ مضامین مدعیان نبوت سابقین سے منقول ہیں، اور اسلوب عبادت نعوذ باللہ آپ کے سحر کا اور اسلوب عبارت نعوذ باللہ آپ کے سحر کا اثر ہے۔ آگے اس اناد کی سزا تفصیلاً فرماتے ہیں، جیسا اوپر سأرہقہ صعودا میں اجمالاً فرمایا تھا، پس عنیدہ میں جرم کا ذکر اور سأرہقہ میں سزا کا ذکر اجمالاً، اور انہ فکر عنیدہ کی تفصیل ہے، اور سأرہقہ کی تفصیل ہے، یعنی میں اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا، اور تم کو کچھ خبر ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے، وہ ایسی ہے کہ نہ تو داخل ہونے کے بعد داخل ہونے والے کی کوئی چیز جلانے سے باقی رہنے دے گی، اور نہ داخل ہونے کے قبل
جو کفار اس وقت باہر ہوں گے نہ ان میں سے کسی کو بغیر اپنے اندر لیے ہوئے چھوڑے گی، اور وہ جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی، اور اس پر 19 فرشتے جو اس کے خازن ہیں، جن میں ایک کا نام مالک ہے، مقرر ہوں گے، جو کافروں کو انواع عذاب دیں گے۔ حاصل یہ کہ فرشتے جن کی قوت معلوم ہے، باوجود یہ کہ ان میں کا ایک بھی تمام اہل جنت کی تعذیب کے لیے کافی ہے، پھر 19 فرشتوں کے مقرر ہونے سے ظاہر ہے کہ عذاب کا بہت ہی اہتمام ہوگا، اور نقطہ خاص 19 کے عدد میں حقیقتاً اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن دوسرے حضرات نے جو ذکر کیا ہے ان سب میں اقرب وہ ہے جو اللہ نے اس حقیر کے دل میں القا فرمایا ہے، وہ یہ کہ اصل تعذیب کفار کی عقائد حقہ کی مخالفت پر ہے، اور عقائد قطعیہ جو عملیات کے متعلق نہیں، حسب تفصیل رسالہ فروع الایمان 9 ہیں۔ ایمان لانا اللہ تعالی پر، اعتقاد رکھنا کہ عالم حادث ہے، ایمان لانا فرشتوں پر، ایمان لانا اس کی سب کتابوں پر، ایمان لانا پیغمبروں پر، ایمان لانا تقدیر پر، ایمان لانا قیامت کے دن پر، جنت کا یقین کرنا، دوزخ کا یقین کرنا، باقی سب عقائد انہی کے ملحقات و فروع ہیں۔ اور عقائد قطعیہ جو عملیات کے متعلق ہیں 10 ہیں۔ 5 معمورات کے متعلق یعنی ان کے وجوب کا اعتقاد ضروری ہے۔ وہ 5 معمورات جو شعائر اسلام ہیں یہ ہیں: تلفظ بالشہادتین، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان، حج بیت اللہ، اور 5 منہیات کے متعلق یعنی ان کی تحریم کا اعتقاد واجب ہے، اور وہ 5 منہیات جو کہ آیت امتحان وغیرہ میں مذکور ہیں یہ ہیں: سرقہ، زنا، قتل، خصوصاً قتل اولاد، بہتان، عصیان فی المعروف جس میں غیبت و ظلم، یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا وغیرہ سب آ گیا۔ بس یہ عقائد ملا کر 19 ہوئے۔ شاید ایک ایک عقیدے کے مقابلے میں ایک ایک فرشتہ معین ہو، اور چونکہ ان سب میں ایک عقیدہ سب سے بڑا ہے یعنی توحید، اس لیے ان فرشتوں میں ایک فرشتہ سب سے بڑا مقرر ہوا یعنی مالک۔ واللہ اعلم باسرارہ، واللہ اعلم باسرارہ۔ اور اس آیت کا مضمون سن کر جو کفار نے تمسخر کیا، جس کا بیان معارف کے تحت میں آئے گا، اس پر اگلا مضمون نازل ہوا کہ ہم نے دوزخ کے کارکن آدمی نہیں بلکہ صرف فرشتے بنائے ہیں، جن میں سے ایک ایک فرشتہ میں تمام جن و انس کی برابر قوت ہے، اور ہم نے جو ان کی تعداد ذکر و حکایت میں صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو، مراد اس سے 19 کا عدد ہے، تو اس لیے کہ یہ نتائج اس پر مرتب ہوں، یعنی تاکہ اہل کتاب سننے کے ساتھ یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے وہ اور کافر لوگ کہنے لگیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالی جل شانہ کا کیا مقصود ہے۔ اہل کتاب کے یقین کی 2 توجہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ان کی کتاب میں یہ عدد لکھا ہو تو فوراً مان لیں گے، اور اگر اب ان کی کتابوں میں یہ عدد نہ ہو تو ممکن ہے کہ کتابوں کے ضائع اور محرف ہونے سے ضائع ہو گیا ہو، اور دوسری توجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عدد ان کی کتاب میں نہ ہو لیکن وہ فرشتوں کی قوت کے قائل تھے، اور بہت سے امور تو قیدیہ امور توقیریہ ان کی کتابوں میں موجود تھے، تو ان کے پاس کوئی مبنی انکار کا نہ تھا، پس یقین سے مراد عدم انکار و عدم استہزاء ہوگا، لیکن ظاہر توجہ اول ہے، اور اہل ایمان کے ایمان کی زیادت کی بھی 2 توجہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اہل کتاب کے استحقان کو دیکھ کر ان کا ایمان کیفاً قوی ہو جائے کہ آپ باوجود عدم اختلاط اہل کتاب کے وحی سابق کے موافق خبر دیتے ہیں، ضرور نبی برحق ہے۔ دوسری توجہ یہ کہ جب کوئی مضمون نیا نازل ہوتا تھا اس پر ایمان لاتے تھے، پس ایک فرد تصدیق کی اور بڑھی، اس سے بحیثیت کمیت ایمان میں زیادتی ہوئی، اور یرقابہ کو تاکید کے لیے بڑھایا کہ اس بات یقین اور نفی شک دونوں کی تصریح ہو جائے۔ اور مرض میں 2 احتمال ہیں، ایک تو شک کیونکہ ظہور حق کے بعد بعض جاحد اور منکر ہوتے ہیں، بعض متردد ہوتے ہیں، تو اہل مکہ بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ دوسرا بمعنی نفاق، تو اس میں پیشن گوئی ہوگی کہ مدینہ میں منافق ہوں گے، اور ان کا یہ قول ہوگا۔ اور مومنین اور اہل کتاب کے اثبات و نفی شک کو جدا جدا اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب کا یقین و نفی شک لغوی ہے اور مومنین کا شرعی۔
آگے فریقین کے حال پر بطور تفریح کے فرماتے ہیں کہ جس طرح حق تعالی نے ایمان والوں کو اس باب میں خاص ہدایت کی اور کافروں کو اس باب میں خاص گمراہ کیا، اسی طرح اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ اور آگے تتمہ ہے مضمون سابق کا کہ جہنم کے خازن فرشتوں کا عدد 19 ایک خاص حکمت کی بنا پر ہے، ورنہ تمہارے رب کے ان لشکروں کی یعنی فرشتوں کی تعداد اس کثرت سے ہے کہ اس کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چاہتے تو بے انتہا فرشتوں کو خازن بنا دیتے، اور اب بھی گو خازن 19 ہیں، مگر ان کے اور اعوان و انصار بہت کثرت سے ہیں۔ چنانچہ حدیث مسلم میں ہے کہ جہنم کو اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ اور جو اصل مقصود ہے جہنم کا حال بیان کرنے سے، وہ عدد کی قلت یا کثرت یا تعیین یا انکشاف حکمت تخصیص یا عدم انکشاف پر موقوف نہیں، اور وہ اصل مقصود یہ ہے کہ دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے تاکہ وہاں کے عذاب کو سن کر ڈریں اور ایمان لاویں، اور یہ مقصود کسی خاص خصوصیات پر موقوف نہیں۔ پس مقتضی عقل کا بھی یہی ہے کہ اصل مقصود کو محفوظ و ملحوظ رکھ کر ان بالائی امور کے در پہ نہ ہو۔ آگے جہنم کی عقوبت کا کسی قدر بیان ہے جس میں ذکر للبشر کے اجمال کی تفصیل ہے۔ پس ارشاد ہے کہ بالتحقیق قسم ہے چاند کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لیے بڑا ڈراوا ہے، یعنی تم میں جو خیر کی طرف آگے بڑھے اس کے لیے بھی یا جو خیر سے پیچھے ہٹے اس کے لیے بھی۔ مطلب یہ کہ جمیع مکلفین کے لیے نذیر ہے، اور چونکہ نتائج اس انذار کے قیامت میں ظاہر ہوں گے اس لیے قسم ایسی چیزوں کی کھائی گئی جو قیامت کے بہت ہی مناسب ہے۔ چنانچہ قمر کا اول بڑھنا پھر گھٹنا نمونہ اس عالم کے نشو و نما اور پھر اضمحلال و فنا کا ہے، یہاں تک کہ چاند کے محاق یعنی بے نور ہو جانے کی طرح یہ بھی فانی محض ہو جائے گا۔ اسی طرح اس عالم دنیا کو اس عالم آخرت کے ساتھ اختفا و اکتشاف حقائق میں ایسی نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ۔ پس اس عالم کا ختم ہو جانا مشابہ رات گزر جانے کے ہے، اور اس عالم کا ظہور مشابہ اسفار صبح کے ہے۔ آگے دنیا اور اہل دنیا کے بعض احوال کا بیان ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کفریہ کے بدلے میں دوزخ میں محبوس ہوگا، مگر داہنے والے یعنی مؤمنین، جس کی تفصیل سورہ واقعہ میں گزری ہے، اور چونکہ یہاں اصحاب الیمین مقابل اصحاب الشمال کے ہے اس لیے مقربین کو بھی شامل ہے۔ حاصل یہ کہ مومنین اس قید سے مستثنی ہے کہ وہ بہشتوں میں ہوں گے، اور مجرموں یعنی کفار کا حال خود ان کفار ہی سے پوچھتے ہوں گے، اور کیفیت باہمی کلام کی موجود اس موت کی جو دوزخ اور جنت میں ہے۔ سورہ اعراف کی آیات وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ کی تفسیر میں گزری ہے، اور یہ سوال زجر و تنبیہ کے لیے ہوگا۔ حاصل یہ کہ مومنین کفار سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا، وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو جس کا حق واجب تھا کھانا کھلایا کرتے تھے، اور جو لوگ دین حق کے ابطال کے مشغلے میں رہتے تھے ان مشغلے میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی اس مشغلہ ابطال دین میں رہا کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ہم کو موت آ گئی اور ہم ان حرکات سے باز نہ آئے، یعنی خاتمہ اسی نافرمانی پر ہوا، اس وجہ سے ہم دوزخ میں آئے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار مکلف بالفروع یعنی نماز روزہ احکام شریعہ کے مامور ہوں، کیونکہ جہنم میں دو چیزیں ہوں گی، ایک عذاب، دوسرا شدت عذاب۔ بس ممکن ہے کہ مجموعہ اعمال مذکورہ سبب ہو مجموعہ عذاب اور شدت عذاب کا، اس طرح کے کفر و شرک تو سبب ہو تعذیب کا، اور ترک صلاح وغیرہ سبب ہو زیادہ تعذیب کا، اور کفار کے غیر مکلف بالفروع ہونے کے معنی یہ کہے جائیں گے کہ ان فروع پر نفس تعذیب نہ ہوگی، اور زیادہ تعذیب اس لیے ہو سکتی ہے کہ اصول کے ضمن میں فروع بھی طبعاً آ ہی جاتے ہیں، اس لیے ضمناً مکلف ہونا زیادتی عذاب کا سبب ہو سکتا ہے۔ سو حالت مذکورہ میں ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، اور اس عدم نفع کا تحقق عدم شفاعت کے تحقق سے ہوگا، یعنی کوئی ان کافروں کی شفاعت ہی نہ کر سکے گا، لقولہ تعالی فما لنا من شافعین۔ آگے ان کے اعراض پر تقریر ہے
کہ جب کفر و اعراض کی بدولت ان کی یہ گت بننے والی ہے تو ان کو کیا ہوا کہ اس نصیحت قرآنی سے روگردانی کرتے ہیں کہ گویا وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں۔ اس تشبیہ میں کئی امر کی رعایت ہے۔ اول تو گدھا بے وقوفی اور حماقت میں مشہور ہے، دوسرے اس کو وحشی فرض کیا جس کو گورخر کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ڈرنے کی نہیں ہوتی ان سے بھی بلا وجہ ڈرتا اور بھڑکتا بھاگتا ہے۔ تیسرے شیر سے اس کا ڈرنا فرض کیا کہ اس صورت میں ان کا بھاگنا انتہا درجہ ہوگا، اور اس بھاگنے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اس قرآن کو بضم خود حجیت میں کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسمانی نوشتے دیے جائیں، جیسا در منصور میں قتادہ سے مروی ہے کہ بعض کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں تو خاص ہمارے نام آسمان سے ایسے نوشتے آئیں جن میں آپ کے اتباع کا حکم لکھا ہوا ہو۔ وہذا كقوله تعالی حتى ننزل علينا كتابا نقرأه، اور منشرہ کا بڑھانا توضیح مقصود کے لیے ہے، یعنی جیسے معمولی خط ہوتے ہیں کہ کھولے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، ایسے ہی نوشتے ہمارے پاس آنے چاہیے۔ آگے اس بےہودہ درخواست کا رد ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ اس کی ضرورت اور نہ ان لوگوں کو اس کی لیاقت، بالخصوص اس وجہ سے کہ اس درخواست کا سبب یہ نہیں کہ دل میں ان کے ارادہ ہو کہ اگر ایسا ہو گئے تو اتباع کر لیں گے، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اس لیے حق کی طلب نہیں ہے، اور یہ درخواستیں محض ضد اور ہٹ دھرمی سے ہیں، حتیٰ کہ اگر یہ درخواستیں بالفرض پوری بھی ہو جاویں تب بھی یہ لوگ اتباع نہ کریں۔ لقوله تعالی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ آگے بطور نتیجے کے اس کا رد اور اس پر زجر ہے کہ جب اس درخواست کا بےہودہ ہونا ثابت ہو گیا تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قرآن ہی نصیحت کے لیے کافی ہے، دوسرے صحیفوں کی حاجت نہیں۔ سو اس حالت میں جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور جس کا جی چاہے نہ کرے جہنم میں جاوے۔ ہم کو کوئی ضرورت نہیں کہ مطلوبہ قسم کے نوشتے نازل کریں، اور قرآن کے تذکرے یعنی ہدایت ہونے میں اس سے شبہ نہ کیا جاوے کہ بعض لوگوں کو اس سے تذکرہ و ہدایت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ قرآن گو فی نفسہ تذکرہ ہے، لیکن بدون خدا کے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے، اور اس نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہیں، لیکن قرآن فی نفسہ تذکرہ ضرور ہے، پس اس سے تذکرہ حاصل کرو اور خدا کی اطاعت کرو، کیونکہ وہی ہے جس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور وہی ہے جو بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ قوله تعالی ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم۔ معارف و مسائل۔ سورہ مدثر قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے بعض حضرات نے اس سورت کو سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت بھی کہا ہے، اور روایات صحیحہ معروفہ کی روح سے سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، پھر کچھ مدت تک نزول قرآن کا سلسلہ بند رہا جس کو زمانہ فطرت وحی کہا جاتا ہے۔ اسی زمانہ فطرت کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، اوپر سے کچھ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں سورہ اقرا کی آیات لے کر آیا تھا وہی آسمان کے نیچے فضا میں ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی طبعی روب و ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی جو غار حرا میں نزول اقرا کے وقت ہوئی تھی۔ سخت سردی اور کپکپی کے احساس سے آپ گھر میں واپس تشریف لے گئے اور فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو۔ آپ کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے اور اس پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، کما فی حدیث الصحیحین۔ اسی لیے سورت میں آپ کو خطاب یا ایھا المدثر کے الفاظ سے کیا گیا۔ یہ لفظ دیثار سے مشتق ہے
جو ان زائد کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو آدمی عام لباس کے اوپر کسی سردی وغیرہ کے دفع کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا ہے۔ اس لفظ سے خطاب ایک حبیبانہ مشفقانہ خطاب ہے، جیسا کہ مزمل میں بیان ہو چکا ہے۔ لفظ مزمل کے معنی بھی اسی کے قریب ہے۔ روح المعانی و جابر بن زید تابعی سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سورہ مدثر مزمل کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بعض حضرات نے یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے، مگر صحیحین کی جو روایت اوپر نقل کی گئی ہے اس میں اس کی تصریح ہے کہ سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی، اور مراد یہ ہے کہ فطرت وحی کے بعد سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ اگر مزمل کا نزول اس سے پہلے ہوا ہوتا تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث اس کو بیان نہ کرتے، اور یہ ظاہر ہے کہ لفظ مزمل اور مدثر دونوں تقریباً ہم معنی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی واقعے میں ان دونوں کا نزول ہوا ہو، اور وہ واقعہ وہی جبرائیل امین کو آسمان کے نیچے کرسی پر بیٹھے دیکھنے کا اور آپ کا گھر میں واپس ہو کر کپڑوں میں لپٹ جانے کا ہو، جو اوپر مذکور ہوا ہو۔ اس سے کم از کم اتنا تو ثابت ہو جاتا ہے کہ سورہ مزمل اور مدثر کی ابتدائی آیتیں فطرت وحی کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں۔ ان دونوں میں کون مقدم اور کون مؤخر ہے، اس میں روایتیں مختلف ہو گئیں، اور سورہ اقرا کی ابتدائی آیات کا ان سب سے پہلے نازل ہونا تمام روایات صحیحہ سے ثابت ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں اگرچہ متقارب زمانے میں ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں، مگر فرق دونوں میں یہ ہے کہ سورہ مزمل کے شروع میں جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں ان میں ذاتی شخصی اصلاح سے متعلق ہیں، شخصی اصلاح سے متعلق ہیں، اور سورہ مدثر کے شروع میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر دعوت و تبلیغ اور اصلاح خلق سے ہے۔ سورہ مدثر میں سب سے پہلے حکم آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جائیے۔ اس کے معنی حقیقی قیام کے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ جو کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے ہیں اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیے، اور یہ معنی بھی بعید نہیں کہ قیام سے مراد کام کے لیے مستعد اور تیار ہونا ہو، اور مطلب یہ ہو کہ آپ ہمت کر کے خلق خدا کی اصلاح کی خدمت سنبھالیے۔ فانذر انذار سے مشتق ہے، جس کے معنی ڈرانے کے ہیں، مگر ایسا ڈرانا جو شفقت و محبت پر مبنی ہوتا ہے، جیسے باپ اپنے بچے کو سانپ، بچھو اور آگ سے ڈراتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی شان ہوتی ہے، اس لیے ان کا لقب نذیر اور بشیر ہوتا ہے۔ نذیر کے معنی شفقت و ہمدردی کی بنا پر مضر چیزوں سے ڈرانے والا، اور بشیر کے معنی خوشخبری سنانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دونوں ہی لقب قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہے، مگر اس جگہ صرف انذار کے ذکر پر اکتفا اس لیے کیا گیا کہ اس وقت مومن مسلمان تو گنے چنے چند ہی تھے، باقی سب منکرین و کفار تھے جو کسی بشارت کے مستحق نہیں لیکن ڈرانے ہی کے مستحق تھے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، قول سے بھی عمل سے بھی۔ لفظ رب اس جگہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ یہ خود علت اس حکم کی ہے کہ جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، صرف وہی ہر بڑائی اور کبریائی کا مستحق ہے۔ تکبیر کے لفظی معنی اللہ اکبر کہنے کے بھی آتے ہیں، جس میں نماز کی تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیرات بھی داخل ہیں، اور خارج نماز بھی اذان، اقامت وغیرہ کی تکبیر اس میں شامل ہے۔ اس حکم کو نماز کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ مخصوص قرار دینے کا الفاظ قرآن میں کوئی اشارہ نہیں۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا وَطِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ طیاب توپ کی جمع ہے، اس کے اصلی اور حقیقی معنی کپڑے کے ہیں، اور مجازی طور پر عمل کو بھی توپ اور لباس کہا جاتا ہے، قلب اور نفس کو بھی، اور خلق اور دین کو بھی۔ انسان کے جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے شواہد قرآن اور محاورات عرب میں بکثرت ہیں۔ اس آیت میں حضرات مفسرین سے سبھی معانی منقول ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی تضاد اور اختلاف نہیں، بطور عموم مجاز کے اگر ان الفاظ سے سبھی معنی مراد لیے جائیں تو کوئی بعد نہیں، اور معنی اس حکم کے یہ ہوں گے کہ اپنے کپڑوں اور جسموں کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک رکھیے، قلب اور نفس کو باطل عقائد و خیالات سے اور اخلاق رذیلہ سے پاک رکھیے۔ پائجامہ یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی ممانعت بھی اس سے مستفاد ہوتی ہے۔
کیونکہ نیچے لٹکے ہوئے کپڑوں کا آلودہ ہو جانا بعید نہیں۔ تو تطہیر ثوب کے حکم میں یہ بھی آ گیا کہ کپڑوں کا استعمال اس طرح کرو کہ نجاست سے دور رہیں، اور کپڑوں کے پاک رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ مال حرام سے نہ بنائے جائیں، کسی ایسی وضع و حیت کے نہ بنائے جائیں جو شرعاً ممنوع ہے۔ اور ظاہر آیت سے یہ ہے کہ یہ تطہیر ثوب کا حکم نماز کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام حالات میں عام ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا ہے کہ غیر حالت نماز میں بھی بغیر کسی ضرورت کے جسم کو ناپاک رکھنا یا ناپاک کپڑے پہنے رکھنا یا ناپاک جگہ میں بیٹھے رہنا جائز نہیں، ضرورت کے اوقات مستثنا ہے۔ اللہ تعالی طہارت کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور حدیث میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے جسم اور مکان اور لباس کی ظاہری طہارت کا بھی اہتمام رکھنا ضروری ہے، اور قلب کی باطنی طہارت کا بھی۔ واللہ اعلم۔ چوتھا حکم یہ دیا گیا والرجز فہجر، رجز بضم الراء و کسرها دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ ائمہ تفسیر مجاہد، اکرمہ، قتادہ، زہری، ابن زیاد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ نے اس جگہ زجر کے معنی بتوں کے قرار دیے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس سے مراد ہر گناہ اور معصیت منقول ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ بتوں کو یا گناہ و معصیت کو چھوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سب کو چھوڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آئندہ بھی ان چیزوں سے دور رہیں، اور در حقیقت یہ حکم امت کے لیے تعلیم ہے جو غایت تاکید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے، تاکہ وہ سمجھیں کہ جب پیغمبر معصوم کو بھی اس کا حکم ہے تو ہمیں اس کا کیسا اہتمام کرنا چاہیے۔ پانچواں حکم وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی کسی شخص پر احسان اس نیت سے نہ کیجیے کہ جو کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ وصول ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو ہدیہ تحفہ اس نیت سے دینا کہ وہ اس کے معاوضے میں اس سے زیادہ دے گا، یہ مذموم و مکروہ ہے۔ قرآن کی دوسری آیت سے اگرچہ اس کا جواز عام لوگوں کے لیے معلوم ہوتا ہے، مگر وہ بھی کراہت سے خالی نہیں اور شریفانہ اخلاق کے منافی ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ چھٹا حکم وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کے لفظی معنی اپنے نفس کو روکنے اور قابو میں رکھنے کے ہیں، اس لیے صبر کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر اپنے نفس کو قائم رکھے، اور یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نفس کو روکے، اور یہ بھی داخل ہے کہ مصائب اور تکلیف میں اپنے اختیار کی حد تک جزا فضا اور شکایت سے بچے۔ اس لیے یہ حکم ایک جامع حکم ہے جو تقریباً پورے دین کو شامل ہے۔ اس موقع پر اس حکم کی خصوصیت ممکن ہے اس لیے بھی ہو کہ اوپر کی آیت میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ عام خلق خدا تعالیٰ کو دین حق کی طرف دعوت دیں، کفر و شرک اور معاصی سے روکیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مخالفت و عداوت اور ایذا رسانی پر آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے داعی حق کو صبر و ضبط کا خوگر ہونا چاہیے۔ یہ چند احکام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دینے کے بعد قیامت اور اس کے ہولناک ہونے کا ذکر ہے۔ ناقور کے معنی سور کے ہیں، اور نقر سے مراد سور میں پھونک مار کر آواز نکالنے کے، اور روز قیامت کا سبھی کفار کے لیے سخت و شدید ہونا بیان فرمانے کے بعد ایک خاص شریر کافر کے حالات اور اس کے عذاب شدید کا بیان ہے۔ ولید بن مغیرہ کی آمدنی 1 کروڑ گنیاں سالانہ۔ یہ کافر ولید بن مغیرہ ہے جس کو اللہ تعالی نے دنیا کی مال و دولت اور اولاد فراوانی کے ساتھ دی تھی۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی زمین جائیداد باغات مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے تھے، اور بقول فوری اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی۔ بعض نے اس سے کم بھی بتلایا ہے۔ اتنا سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اس کے کھیت اور باغات کی آمدنی اور پیداوار سال بھر سردی گرمی کی ہر موسم میں مسلسل رہتی تھی۔ قرآن کریم میں اسی کو فرمایا ہے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور یہ عرب کا سردار مانا جاتا تھا۔ لوگوں میں اس کا لقب ریحانہ قریش مشہور تھا۔ یہ خود اپنے آپ کو بطور فخر و تکبر کے وحید ابن الوحید یعنی یکتا کا بیٹا یکتا کہا کرتا تھا کہ نہ قوم میں میری کوئی نظیر ہے نہ میرے باپ مغیرہ کی، مگر اس ظالم نے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور قرآن کو کلام الہی یقین کر لینے کے باوجود اس نے جھوٹی بات بنائی اور قرآن کو سحر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا۔ اس کا واقعہ تفسیر قرطبی میں یہ بیان کیا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم سے الیہ المصیر تک نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ ولید بن مغیرہ نے قرات سنی تو بے ساختہ اس کے کلام الہی ماننے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا، اور اس میں بڑی حلاوت ہے اور اس پر خاص رونق ہے اور اس کا اعلیٰ پھل دینے والا اور اسفل پانی جاری کرنے والا ہے، وہ بلا شبہ سب سے بلند و بالا، وہ بلا شبہ سب سے بالا و بلند ہو کر رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ عرب کے سب سے بڑے مالدار سردار کا ایسا کہنا کہ پورے قریش میں اس نے ایک زلزلہ ڈال دیا اور وہ سب اسلام و ایمان کی طرف جھکنے لگے۔ قریش کے کافر سرداروں کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ابو جہل نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں اور اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کا مکالمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر دونوں کا اتفاق۔ ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس غمگین صورت بنا کر پہنچا اور قصدن ایسی بات بنائی جس پر ولید کو غصہ آ جاوے۔ ولید نے اس سے پوچھا کہ کیا بات تم غمگین نظر آتے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ غمگین کیسے نہ ہوں، یہ سارے باہم چندہ کر کے تجھے مال دیتے ہیں کہ تو اب بوڑھا ہو گیا ہے، تیری مدد کرنا چاہیے، مگر اب ان کو یہ معلوم ہوا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو مل جاوے اور ان کی خوشامد میں ان کے کلام کی تحسین و تعریف کرتے ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ قریش کا چندہ کر کے ولید کو مال دینا بھی جھوٹ تھا جو صرف اس کو غصہ دلانے کے لیے بولا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھانے کی چیزیں لینا تو جھوٹ تھا ہی۔ اس پر ولید بن مغیرہ کے غصے کی انتہا نہ رہی اور اس کے نتیجے میں اس پر اپنے تکبر و تعالی کا جنون سوار ہو گیا۔ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ٹکڑوں کا محتاج ہوں، کیا تم کو میرے مال و دولت کی کثرت معلوم نہیں؟ قسم ہے لات اور عزا کی، دو بتوں کے نام ہیں، میں اس کا ہرگز محتاج نہیں۔ البتہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، یہ بات ایسی غلط ہے اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ کیا تم میں سے کسی نے ان کو کوئی مجنونانہ کام کرتے دیکھا ہے؟ ابو جہل نے اقرار کیا کہ لا واللہ، یعنی واللہ ہم نے کوئی ایسا کام ان کا نہیں دیکھا۔ پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو شاعر کہتے ہو، کیا تم نے ان کو کبھی شعر کہتے ہوئے سنا ہے؟ ایسی غلط بات کہنا اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے۔ ابو جہل نے اس پر بھی کہا لا واللہ۔ پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کذاب کہتے ہو، تو بتلاؤ کہ تم نے عمر بھر میں کبھی ان کی کسی بات کو جھوٹا پایا ہے؟ اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا لا واللہ۔ پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کاہن کہتے ہو، کیا تم نے کبھی ان کے ایسے حالات اور کلمات دیکھ کے سنے ہیں جو کاہنوں کے ہوا کرتے ہیں؟ ہم کاہنوں کی باتوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ان کا کلام کہانت نہیں ہو سکتا۔ اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا لا واللہ۔ اور پورے قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق امین کے لقب سے معروف تھے۔ اب ابو جہل اپنے سب بہتانوں سے دستبردار ہو گیا۔ فکر یہ پڑی کہ آخر پھر کیا کہوں کہ لوگوں کو اسلام سے روکا جائے، اس لیے خود ولید ہی کو خطاب کر کے کہا کہ پھر تم ہی بتلاؤ کہ ان کو کیا کہا جائے۔ اس پر اس نے پہلے تو اپنے دل میں سوچا، پھر ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی، پھر منہ بسورا جس سے نفرت کا اظہار ہو، اور آخر میں کہنے لگا کہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، شاعر، کاہن، کذاب تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہاں ان کو ساحر کہو تو بات چل جائے گی۔ یہ کمبخت خوب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر بھی نہیں، اور نہ آپ کے کلام کو ساحروں کو کلام کہا جا سکتا ہے، مگر اس نے بات بنانے کی صورت تجویز کی کہ آپ کے کلام کے آثار بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ساحروں کے، کیونکہ جیسے جادوگر اپنے عمل سے میاں بیوی، بھائی بھائی میں تفرقہ اور نفرت ڈال دیتے ہیں، معاذ اللہ، آپ کے کلام کا بھی یہی اثر ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے اپنے کافر ماں باپ اور عزیزوں سے متنفر ہو جاتا ہے۔
اس کے اس واقعے کے آخری اجزاء ہی کو قرآن کریم نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اس میں قد تقدیر سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی تجویز کرنے کے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کم بخت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین کامل ہو جانے کے باوجود غصہ اور غیرت سے مغلوب ہو کر مخالفت کرنا تو طے کر لیا، مگر صاف جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہتا تھا کہ اپنی رسوائی نہ ہو، اس لیے بہت غور و فکر کر کے یہ تجویز نکالی کہ ان کو ساحر اس بنا پر کہو کہ آپ کے کلام اور تلقین سے باپ بیٹے بھائی بھائی میں تفریق ہو جاتی ہے جیسے جادو سے ہوتی ہے۔ اس لیے تقدیر و تجویز پر حق تعالی نے اس پر مکرر لعنت قرآن میں فرمائی، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ۔ جھوٹ سے کفار بھی پرہیز کرتے تھے۔ غور کیجئے کہ یہ قریشی سردار اور سبھی کفار فجار اور طرح طرح کے معاصی و فواحش میں گرفتار تھے، مگر جھوٹ ایک ایسا عیب ہے کہ یہ کفار بھی اس سے بھاگتے تھے۔ ابو سفیان کا واقعہ قبل از اسلام جو دربار قیصر روم میں پیش آیا، اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنی جان اور اولاد تک کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مگر ایسا جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے جس سے ان کو دنیا میں جھوٹا کہا جائے۔ افسوس ہے کہ اس معکوس ترقی کے زمانے میں یہ عیب ہی نہیں رہا، بلکہ سب سے بڑا ہنر ہو گیا، اور کفار و فجار ہی نہیں، نیک دیندار مسلمانوں کے دلوں سے بھی اس کی نفرت نکل گئی۔ بے تکان جھوٹ بولنے اور بلوانے کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اولاد کا اپنے پاس موجود ہونا ایک مستقل نعمت ہے۔ ولید بن مغیرہ اللہ تعالی نے جو دنیا میں انعامات مبذول فرمائے تھے، ان میں ایک یہ بھی فرمایا کہ بنین شہودا، یعنی اولاد حاضر و موجود۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کا پیدا ہونا اور اس کا باقی رہنا اللہ تعالی کے انعامات ہیں۔ اسی طرح اولاد کا اپنے پاس حاضر و موجود ہونا بھی ایک بڑا انعام ہے جو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کی حاضری سے اپنی خدمت اور کاروبار میں امداد کا فائدہ مزید برآں ہے۔ اس معکوس ترقی نے جو یہ زمانہ کر رہا ہے، صرف سونے چاندی کے سکوں بلکہ ان سکوں کے اقرار ناموں نوٹوں کا نام عیش و آرام رکھ لیا ہے، جس کے لیے والدین بڑے فخر سے اولاد کو دوسرے ملکوں میں پھینک دیتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اگرچہ سالہ سال بلکہ عمر بھر اولاد کی صورت بھی نہ دیکھیں، مگر ان کی بڑی تنخواہ اور آمدنی کی خبر ان کے کانوں تک پہنچتی رہے، اور یہ اس خبر کے ذریعے اپنی برادری میں اپنی برتری ثابت کرتے رہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آرام و راحت کے مفہوم سے بھی بے خبر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو یعنی اپنے اصلی آرام و راحت کو بھی بھول جائے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا نسوا اللہ فانساہم انفسہم وما يعلم جنود ربک الا هو۔ ائمہ تفسیر میں سے مقاتل نے فرمایا کہ یہ جواب ابو جہل کے کلام کا ہے۔ اس نے جب یہ آیت سنی کہ جہنم کے خازن 19 فرشتے ہیں تو قریشی جوانوں کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو فقط 19 ہیں، اس کی تمہیں کیا فکر ہو سکتی ہے؟ اور بیقی نے صدی سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی علیہا 19 تو ایک بےہودہ کافر قریش جس کو ابو الاسلین کہا جاتا تھا بول اٹھا کہ اے قوم قریش، کچھ فکر نہ کرو، ان 19 کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں۔ میں اپنے داہنے بازو سے 10 کو اور بائیں بازو سے 9 کو دفع کر کے ان 19 کا خاتمہ کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ احمقو، اول تو فرشتہ ایک بھی سب کے لیے کافی ہے، اور 19 کا عدد جو یہاں بتلایا گیا ہے یہ ان فرشتوں کے بڑوں اور ذمہ داروں کا عدد ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے ماتحت خدائی خدمات اور کفار و فجار کو عذاب دینے کے لیے لا تعداد فرشتے مقرر ہیں جن کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے قیامت اور احوال قیامت کا ذکر ہے، اس میں فرمایا انہا لإحدى الکبر۔ انہا کی ضمیر سقر کی طرف راجع ہے جس کا ذکر اوپر کی آیت میں آیا ہے۔
کبر بضم کاف و فتح با کبرا کی جمع ہے. یہ صفت ہے داہیہ یا مصیبہ کی. معنی آیت کے یہ ہوئے کہ یہ سقر یعنی جہنم جس میں ان کو داخل کیا جائے گا بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب ہیں. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. یہاں تقدیم سے مراد تقدم الی الایمان و طاعہ اور تأخر سے مراد ایمان و طاعت سے پیچھے ہٹنا ہے. مطلب یہ کہ جہنم کے عذاب سے ڈرانا جو اوپر کی آیت میں ہے یہ ہر ایک انسان کے لیے عام ہے. پھر کوئی یہ ڈر سن کر ایمان و اطاعت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، کوئی بد نصیب اس کے باوجود پیچھے رہ جاتا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین. رہینہ بمعنی مرہونہ ہے اور مراد اس سے اس کا محبوس و مقید ہونا ہے. جس طرح کوئی شخص قرض کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھ دے تو وہ چیز قرض خواہ کے قبضے میں محبوس رہتی ہے، مالک اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح قیامت کے روز ہر ایک نفس اپنے گناہوں کے بدلے میں محبوس اور مقید رہے گا، مگر اصحاب الیمین اس حبس اور قید سے مستثنی ہوں گے. یہاں حبس سے مراد جہنم میں محبوس ہونا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر مذکور میں لیا گیا ہے. تو معنی یہ ہوں گے کہ ہر شخص اپنے اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں محبوس رہے گا، مگر اصحاب الیمین اس سے مستثنی ہوں گے. اس سیاق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اصحاب الیمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا قرض ادا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے سب حقوق دنیا میں ادا کر دیے تھے، یا اللہ تعالیٰ اور بندوں نے معاف کر دیے. وہ فرض اور قرض سب ادا کر چکے، ان کے نفوس کے مرہون ہونے کی کوئی وجہ نہیں. یہ تفسیر بظاہر صاف و بے تکلف ہے. اور اگر حبس سے مراد کے حساب کتاب اور جنت دوزخ کے داخلے سے پہلے کسی جگہ محبوس ہونا ہے تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ تمام نفوس اپنے اپنے حساب کے لیے محبوس ہوں گے. جب تک حساب نہ ہو جائے کوئی کہیں نہ جا سکے گا. اس صورت میں اصحاب الیمین جو مستثنی کیے گئے ان سے مراد یا تو وہ معصومین ہو سکتے ہیں جن کے ذمہ حساب نہیں، جیسے نابالغ بچے، کما ہوا قول علی کرم اللہ وجہہ، یا پھر وہ لوگ جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس امت کے بہت سے لوگ حساب سے مستثنی کر دیے جائیں گے، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور سورہ واقعہ میں جو حاضرین محشر کی 3 قسمیں بتلائی ہیں، ایک سابقین و مقربین، دوسرے اصحاب الیمین، تیسرے اصحاب الشمال. یہاں مقربین کو بھی اصحاب الیمین میں شامل کر کے صرف اصحاب الیمین کے ذکر پر اکتفا کیا گیا، لیکن اس معنی کے اعتبار سے تمام اصحاب الیمین کا حساب کے لیے محبوس ہونے سے استثناء کسی نص سے ثابت نہیں. یہ معنی پہلی تفسیر یعنی حبس فی جہنم ہی کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں. واللہ اعلم. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. تنفعهم کی ضمیر ان مجرمین کی طرف راجع ہے جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے 4 جرائم کا اعتراف کیا. ایک یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے یہ کہ وہ کسی مسکین غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مراد یہ ہے کہ غریبوں کی ضروریات پر خرچ نہیں کرتے تھے. تیسرے یہ کہ اہل باطل جو اسلام و ایمان کے خلاف باتیں کرتے یا معاصی و فواحش میں مبتلا ہوتے تھے یہ بھی ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے تھے. چوتھے یہ کہ قیامت کا انکار کرتے تھے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایسے مجرم جو ان سب گناہوں کے مرتکب ہو جن میں قیامت کی تکذیب بھی داخل ہے، جو عین کفر ہے، ایسے مجرموں کے لیے کسی کی شفاعت نافع نہ ہوگی، کیونکہ یہ کفار ہیں. کسی کافر کی شفاعت کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی کرے تو قبول نہیں ہوگی. خواہ سارے شفاعت کرنے والے جمع ہو کر شفاعت کا زور لگائیں، ہرگز نفع نہیں دے گی. اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شفاعت الشافعین بصیغہ جمع لایا گیا ہے. کافر کے لیے کسی کی شفاعت نافع نہیں، مومن کے لیے نافع ہوگی. اس آیت سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ کفار کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اگرچہ وہ گنہگار ہوں شفاعت نفع دے گی، جیسا کہ بہت سی حدیث صحیحہ میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء صلحاء بلکہ عام مومنین کا دوسروں کی شفاعت کرنا اور قبول ہونا ثابت ہے. فائدہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ کے فرشتے اور انبیاء اور شہداء و صالحین گناہگاروں کی شفاعت کریں گے اور وہ ان کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیے جاویں گے، بجز ان 4 قسم کے مجرمین کے جن کا ذکر اوپر آیا ہے، یعنی جو نماز و زکوٰۃ کے تارک ہیں اور جو اہل باطل کفار کی خلاف اسلام باتوں میں شریک رہتے ہیں اور جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے نماز اور تارک زکوٰۃ کے لیے شفاعت قبول نہیں ہوگی.
مگر دوسری روایات سے صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں جن لوگوں کی شفاعت قبول نہ ہونا مذکور ہے وہ مراد ان چاروں جرائم کے مجرم ہوں جن میں تکذیب قیامت بھی داخل ہے۔ تکذیب کے علاوہ الگ الگ دوسرے جرم کرنے والے کی یہ سزا ہونا ضروری نہیں، مگر بعض روایات حدیث میں خاص گناہوں کے مرتکب کے متعلق بھی یہ آیا ہے کہ وہ شفاعت سے محروم رہے گا، جیسے حدیث میں کہ جو شخص شفاعت کے حق ہونے ہی کا منکر ہو یا حوض کوثر کے وجود کا منکر ہو، اس کا شفاعت اور حوض کوثر میں کوئی حصہ نہیں۔ فما لهم عن التذکرة معرضین، یہاں تذکرہ سے مراد قرآن حکیم ہے، کیونکہ تذکرہ کے لفظی معنی یاد دلانے والی چیز کے ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی رحمت و غضب اور ثواب و عذاب کو یاد دلانے میں بے نظیر ہے۔ اور آخر میں فرمایا کلا انہ تذکرہ، یعنی بلا شبہ قرآن تذکرہ ہے جس کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ پسورہ کے معنی شیر کے بھی آتے اور تیر انداز شکاری کے بھی، اس جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دونوں منقول ہیں۔ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ تعالیٰ کا اہل تقوی ہونا بائیں معنی ہے کہ صرف وہی اس کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اہل مغفرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی ایسی ذات ہے جو بڑے سے بڑے مجرم گناہگار کو اس کے سب گناہ جب چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، اور کسی کا یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ تمت سورۃ المدثر، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔